Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. میں کہتا ہوں اگر اللہ ہمیں عبادت کا حکم دیتا کسی اور زبان میں، وہ چاشنی جو مزہ الحمدللہ رب العالمین کہنے میں ہے، خدا کی قسم یہ عربی میں ہی مزہ آئے گا، کسی اور زبان میں یہ لذت اور چاشنی ہے ہی نہیں۔ عربی تو ایسی زبان ہے، گالیاں بھی دے رہا ہوں نا، لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک آدمی نے کہیں لکھا ہوا تھا نا عربی، تو جا کے چوم رہا تھا، اس نے کہا یہ لکھا ہوا ہے یہاں لیٹرین ہے، بیت الخلا یہاں۔ وہ ایک آدمی کہیں گالیاں دے رہا تھا عربی کسی کو، واللہ انت، اب تو میں گالیاں تو نہیں دوں گا نا یہاں بیٹھ، تو وہ دوسرا کہتا ہے پاکستانی، کیا میرے لیے بھی دعا کرنا ہے یار، آپ اس کے لیے اتنی دعائیں دے رہے ہیں۔ زبان میں لذت ہے، چاشنی ہے۔ آپ دیکھو امام حرم جب عربی میں دعا مانگتے ہیں، کیا خوبصورت اس میں ایک عجیب نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اردو، پشتو، وہ پنجابی میں نہیں ہو سکتی، وہ انگلش میں نہیں ہو سکتی۔ ایسی زبان کی اللہ نے سلیکشن کی۔ آپ دوسری زبانوں کو اٹھا، ہندو کی دیکھ لو، وہ چاشنی، وہ لذت نہیں ملے گی آپ کو، کسی بھی زبان میں نہیں ہے۔ قرآن عربی میں انسان پڑھتا ہے، سورہ مریم دیکھو، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ ایسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم پڑھی ہے نا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اس کی داڑھی تر ہو گئی، بھیگ گئی داڑھی، جتنے پادری بیٹھے تھے سارے رونے لگے۔ میرا جو جمعے کا خطبہ ہے نا، انٹرنیٹ پہ پہلے ڈالا ہوا تھا، ہم نے نکال دیا، پھر وہ اس کے نیچے انگریزوں کے کمنٹس میں نے دیکھے کہ یار ہمیں ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر یہ مزہ بہت آ رہا ہے اس کو سننے میں۔ گوروں کے کمنٹ میں نے خود پڑھے ہیں، وہ عربی کا خطبہ، تو وہ خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بھی مزہ۔ اور یہ مزہ وہ نہیں ہوتا جو موسیقی میں ہوتا ہے، موسیقی کی لذت اور طرح کی ہے، اور روحانیت کی جو لذت ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے۔ تو خطبہ ہے، کوئی گانا تھوڑی ہے جو اس میں کوئی لذت ہو۔ کتنے لوگ ہیں تبلیغی جماعتیں جب باہر جاتی ہیں، وہ بتاتے ہیں ایسے واقعات کہ کوئی، ہم نے گوروں کو قرآن سنتے ہوئے دیکھ، یہ جو قاری عبد الباسط تھا نا، ضیاء الحق ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے، ضیاء الحق اپنے ساتھ قاری عبد الباسط کو لے کے جاتے تھے، رشیا لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ۔ قاری عبد الباسط نے وہاں تلاوت کی ہے، رشین دہریے جن کو قرآن کا ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ہم چھوٹے تھے اس وقت، یہ خبر مشہور ہوئی تھی، کئی دہریے مسلمان ہو گئے کہ یار یہ کیسا کلام ہے یار، اس میں کیا لذت ہے۔ یہ 1400 سال پہلے اتنا خوبصورت کلام، اور جو پیش کر رہے ہیں وہ لکھنا پڑھنا بولو نہیں جانتے ہو، اور اس کلام کی پھر احکامات کو دیکھ لو، وہ اس سے زیادہ خوبصورت، کیسے پیارے احکام دیے ہیں قرآن نے۔ وراثت کا حکم اٹھا کے دیکھ لو، نماز کا، زکوٰۃ کا، رشتہ داری جوڑنے کا حکم بھی پیارے، الفاظ بھی پیارے، ورڈنگ بھی پیاری، ان کو پیش کرنے کا طریقہ بھی بہت پیارا۔ کوئی فحش لفظ نہیں ہے قرآن میں، کوئی بےہودہ لفظ نہیں ہے، کنایوں میں بات کرتا ہے قرآن، کیا ہے زبردست۔ تبھی تو وہ حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو مردار کھاتے تھے، جو نبی نے جس پہ قرآن نازل ہو اس نے ہمیں بتایا کہ یہ مردار انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے، یعنی حکام بھی پیارے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا، نماز جو ابتدا ہوگی الحمدللہ رب العالمین، کیسا پیارا لفظ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ملحدین کی دم پہ پاؤں رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ ارے ہم انکار نہیں، ہم تو مانتے بھی ہیں، اور صرف خالی پیلی زبان سے نہیں مانتے، اپنی میٹھی ترین نیند کو قربان کر کے۔ وہ جو مؤذن جو بیچارہ 5000 10,000 تنخواہ لے کے حی علی الصلاۃ کہہ رہے ہیں نا، دو بڑے بڑے تھانے دار بھی بعض دفعہ بلاتا ہے نا ایس ایچ او، پبلک نہیں جاتی کہ بھئی آپ کو ایس ایچ او نے بلایا، تو آپ چونکہ ڈی ایس پی کے بیٹے ہیں، آپ فون کر دیتے ہیں کہ میں نہیں آ رہا۔ ایس ایچ او کہتا ہے کیوں نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں ڈی ایس پی صاحب کا بیٹا ہوں۔ کہہ رہے بس وہیں رہو، میں خود ہی آ جاتا ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ ہر فنٹر سے بڑا بھی کوئی فنٹر ہے نا دنیا میں، لیکن ایک گاؤں دیہات کا مؤذن، پھٹی پرانی چپل، وہ مسجد میں آ کے اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ، اور اس کی دعوت پر ڈاکٹر بھی لبیک کہتے ہیں، اس کی دعوت پر آرمی کے آفیسر بھی لبیک کہتے ہیں، اس کی دعوت پر جو ہے وہ انجینئر بڑے بڑے وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اس کی دعوت پر بڑے بڑے لوگ، بادشاہ بھی لبیک کہہ کے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔
کیونکہ پتا ہے کہ یہ دعوت اس کی نہیں ہے. یہ بیچارہ غریب ہمیں اگر بلائے تو ہم تو پولیس کے کہنے پہ نہیں جاتے, اس کے کہنے پہ کیوں جائیں گے. ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دعوت کس کی طرف سے دی جا رہی ہے, حی علی الصلاۃ کی, یہ خدا کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے. تو ملحد تو اللہ کو لغت سے ہی نکالا ہوا ہے, اور نمازی نے ایسا ڈکشنری میں ڈالا ہوا ہے کہ اپنی میٹھی ترین نیند ایک عام گنوار دیہاتی کی دعوت کی آواز سن کے اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے. اور پھر سردیوں میں وضو کرنا کتنی ٹینشن کا کام ہے, غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا پڑتا ہے, اور وہ ساری تیاری کر کے پراپر طریقے سے